ہم حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی زندگانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ لہٰذا اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام آپ کا اسم مبارک حضرت علی ابن محمد علیہ السلام تھا۔ تاریخ ولادت 5 رجب المرجب سن 214 ہجری بروز منگل مدینہ منورہ میں ہوئی۔ دوسری روایت کے مطابق 15 ذی الحجہ 212 ہجری بھی کہی جاتی ہے۔ والد کا نام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، والدہ کا نام جناب سمانہ خاتون۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10ویں جانشین و امام اور سلسلہ عصمت کی 12ویں کڑی ہیں۔ آپ اپنے آبا و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات تھے۔ آپ کے بے شمار القاب ہیں، جن میں سے نقی، ناصح، مرتضی، عسکری، ہادی زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کی کنیت ابوالحسن ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے اخلاق و اوصاف کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ حضرت کی سیرت اور اخلاق و کمالات وہی تھے جو اس سلسلہ عصمت کے ہر فرد کے تھے۔ آپ نے اپنے دور میں امتیازی طور پر قید خانے اور نظر بندی کا عالم ہو یا آزادی کا زمانہ، ہر وقت اور ہر حال میں یاد الہی، عبادت، خلق خدا سے استغنا، ثبات قدم، صبر و استقلال، مصائب کے ہجوم میں ماتھے پر شکن نہ ہونا، دشمنوں کے ساتھ بھی حلم مروت سے کام لینا، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی امداد کرنا، یہی اوصاف ہیں جو امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت زندگی میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کے علم و کمالات کی بات کی جائے تو ایک واقعے کے ذریعے ہم واضح کرتے چلیں کہ امام علی نقی علیہ السلام کس درجے علم و کمالات پہ فائز تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام علمی میدان میں دنیا کے تمام علماء سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ آپ تمام قسم کے علوم و معارف سے آگاہ تھے۔ آپ نے حقائق کے اسرار اور مخفی امور کو واضح کیا۔ تمام علماء و فقہائے شریعت اسلامیہ کے پیچیدہ اور پوشیدہ مسائل میں آپ ہی کے روشن و منور نظریے کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ اور آپ کے آباء و اجداد کا سخت دشمن متوکل بھی جس مسئلے میں فقہا میں اختلاف پایا جاتا تھا اس میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا تھا اور صد کے نظریات پر آپ کے نظریے کو مقدم رکھتا تھا۔ ہم ذیل میں وہ مسائل پیش کر رہے ہیں کہ جنہیں متوکل نے امام کی طرف رجوع کیا کہ متوکل ایک نصرانی کاتب تھا جس کی بات کو وہ بہت زیادہ مانتا تھا، اس سے خالص محبت کرتا تھا۔ کہ متوکل کا جو نصرانی کاتب تھا وہ اس کی بات کو بہت زیادہ مانتا اور اسے بہت ہی محبت اور خلوص رکھتا تھا۔ اس کا نام لے کر نہیں پکارتا تھا بلکہ اس کو ابو نو کی کنیت سے آواز دیا کرتا تھا۔ فقہا کی ایک جماعت نے اس کو ابو نو کی کنیت دینے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ کسی کافر کو مسلمان کی کنیت دینا جائز نہیں ہے۔ دوسرے گروہ نے اس کو کنیت دینا جائز قرار دیا کہ جیسا کہ ہر دور میں دیکھا گیا ہے کہ ہمیشہ 2 گروہ موجود رہتے ہیں جو ایک کو یعنی کہ مثبت اور منفی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں۔ تو کچھ ایسا ہی پایا گیا کہ کچھ گروہ کے افراد جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ متوکل اگر اس نصرانی کاتب کو اگر ابو نو کہتا ہے تو جائز ہے، اور ایک کہتا ہے کہ جائز نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کو ایسا خطاب دیا جیسی کنیت سے پکارا جائے۔ تو اس سلسلے میں متوکل نے امام سے استفتاء کیا۔ امام نے اس کے جواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ آیت تحریر فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک ہو جائے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے
آیت کے ذریعے کافر کی کنیت کے جواز پر دلیل پیش فرمائی اور متوکل نے امام کی رائے تسلیم کر لی۔ امام علی نقی علیہ السلام کے استقبال کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ آل محمد کے دشمنوں میں سے ایک شخص نے متوکل سے یہ کہا کہ امیر المومنین، آپ علی ابن محمد یعنی کہ امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ جتنے احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں اتنا کوئی پیش نہیں آتا۔ آپ کے گھر کا ہر فرد ان کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ آتے ہیں تو کوئی بڑھ کر ان کے لیے دروازہ کھولتا ہے، کوئی بڑھ کر دروازے کا پردہ اٹھاتا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ اگر خلافت کے حقیقی مستحق نہ ہوتے تو ہرگز ان کا اتنا احترام نہ کیا جاتا۔ لہٰذا متوکل کے خادموں نے یہ طے کر لیا کہ اب ان کے لیے دروازے کا پردہ کوئی نہیں اٹھائے گا، یہ کام خود امام کریں گے جس طرح دوسرے افراد خانہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کرتے ہیں۔ اسی طرح علی ابن محمد یعنی کہ امام علی نقی علیہ السلام بھی داخل ہوں۔ ادھر متوکل کا حکم تھا کہ ہمیں ادنیٰ سے ادنیٰ واقعے کی خبر دی جائے۔ واقعہ نگار نے لکھا کہ جب علی ابن محمد یعنی کہ امام علی نقی علیہ السلام تشریف لائے تو خادم نے بڑھ کر دروازے کا پردہ نہیں اٹھایا۔ اسی کے ساتھ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا جس نے آپ کا استقبال کیا اور پورا پردہ اٹھا دیا اور آپ گھر میں داخل ہو گئے۔ جب متوکل کو یہ بتایا گیا کہ اس طرح سے واقعہ پیش آیا ہے تو اس نے کہا کہ وہ باہر جانے لگے تو کیا ہوا؟ واقعہ نگار نے لکھا کہ جب آپ باہر جانے لگے تو اسی طریقے سے وہی تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے پردہ اٹھایا۔ امام باہر تشریف لے گئے۔ متوکل نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہوا ان کے استقبال کے لیے پردہ اٹھایا کرے، اس سے تو ان کی فضیلت لوگوں پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی، لہٰذا تم لوگ خود ہی پردہ اٹھا لیا کرو۔ ہر دور میں فضائل اہل بیت کو لوگوں نے چھپایا ہے، چھپانے کی کوشش کی ہے، پردہ داری کی ہے کہ دنیا جو ہے ان کی فضیلت سے باخبر نہ ہو سکے، لیکن قدرت خداوندی کہ وہی اللہ کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، خدا جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے دنیا رسوا نہیں کر سکتی، ذلیل نہیں کر سکتی، اور خدا جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو پروردگار عالم نے بھی اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں گاہے بگاہے دنیا کو یہ بتاتے رہے کہ یہ واضح کرتا رہا پروردگار اپنی قدرت کے ذریعے کہ یہ کوئی معمولی شخصیات نہیں ہے جو روئے زمین پہ ہیں، بلکہ انہی کے تو صدقے میں اللہ نے پوری کائنات خلق کی ہے۔ دنیا بھلے ہی ان کی فضیلتوں پہ پردے ڈالتے رہے لیکن پروردگار عالم اسے عیاں کرتا رہے گا۔ آپ کی مدت امامت 33 سال، عمر مبارک 42 سال، تاریخ شہادت 3 رجب سن 254 ہجری سامرہ عراق۔ سبب شہادت معتز باللہ زہر دے کر آپ کو شہید کیا۔ اولاد کی تعداد 4 بیٹے اور 1 بیٹی۔ انگوٹھی کے نگینے کا نقش تھا اللہ ربی وہو عصمتی من خلقہ۔ بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔